السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20 آیات مقدسہ نمبر 26 تا 28 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اللہ نے آپ کو کیسے زندہ رکھا، فرعون کے گھر میں جو پہلا فیز اور مرحلہ ہم نے یہاں درس میں سنا ہے، کس طرح پرورش آپ نے اللہ نے کی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے اندر پرورش پاتے ہیں۔ اس ظالم فرعون جو کئی ہزار بچوں کو ذبح کروا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پوری ترتیب آپ کے واقعات میرے عزیزو ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بھی سمجھنے کے لیے ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ قیامت تک رہنمائی ہے، آج کے دور میں بھی ہے۔ دور حاضر میں ہم نے اس سے رہنمائی حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے سب کچھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کل کو آپ کو بھی جلا وطنی اختیار کرنی پڑے گی، ہجرت کرنی پڑے گی، اور یہ ساری مشکلات آئیں گی وقت کے فرعون کے مقابلے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو زندگی مبارک کا دوسرا فیز ہے کہ آپ مصر سے چلے مدین پہنچے، وہ کل کے درس میں ہم نے اس کی ہلکی سی تصویر پیش کی۔ اللہ رب العزت کی آیات کی روشنی میں جو رہنمائی ہے وہ ہم نے سنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب ایک ماحول کی ضرورت ہے۔ کون سا ماحول؟ آزاد ماحول، جہاں آپ آزادانہ سوچیں اور اگلے دور کے سسٹم کی تشکیل کے لیے غور و فکر کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے انفرادی عائلی فیملی ماحول کی بھی ضرورت ہے جہاں آپ کی تربیت ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا دی، اور ملاقات کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اتفاقاً وہاں پہنچتے ہیں، ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ان سے رابطہ ہوتا ہے۔ والد محترم سے جا کر بیٹیاں بات چیت کرتی ہیں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم موسیٰ کو اپنے گھر لاتے ہیں اور جو انہوں نے محنت کی ہے اس کا ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت ہے، اس وقت وہ اجنبی ہیں اور نووارد ہیں، ان کو اعتماد کی ضرورت ہے، اچھے ماحول کی ضرورت ہے، ایمانداری جو موجود ہے ان میں وہ اس ماحول میں آپ پیدا فرمائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے، لوگ آپ سے مطمئن ہوں گے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جو اپنی بنیادی دیگر ضروریات ہیں وہ بھی اس کی تکمیل کی بھی ضرورت ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو جب بلاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے تمام تر جو پچھلا واقعہ ہے وہ سنایا۔ مصر میں فرعون کا ظلم، اس کے مظالم اور اس کی تفصیلات سنائیں،
یہاں اللہ رب العزت اپنی عادت شریفہ کے مطابق ہمیں بنیادی نقطے ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں جو رہنمائی دیتے ہیں وہ قصے کہانیوں کی شکل میں نہیں، بلکہ اس قصے کو بیان ایک عنوان سے کرتے ہیں اور اس کے نتائج پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے آئے تو آپس میں اب حضرت شعیب اور ان کی بیٹیوں کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ مشورہ ہو رہا ہے، قالت احداہما، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، استاجرہ، اس کو کیوں نہ ہم اجرت پہ رکھ لیں؟ کیوں؟ ان خیر من استاجرت، بے شک بہترین وہ شخص جس کو اجرت پہ رکھا جا سکتا ہے، القوی، مضبوط ہونا چاہیے، الامین، امانت دار ہونا چاہیے۔ ابا جی آپ بوڑھے ہیں، بندہ بڑا اچھا ہے، شریف ہے، اور پھر دو صلاحیتیں اس میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک تو قوی ہے، مضبوط ہے، اور ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو جانوروں کو پانی پلا سکے اور جانوروں کو چارہ وغیرہ لا دے، ڈال دے وغیرہ وغیرہ، اور پھر الامین، امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ ظاہر گھر کا ماحول ہے، فیملی کا ماحول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ مشورہ ہوا اور مشورے کے بعد اگلے کئی مراحل ہوئے ہوں گے، پھر قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، ان کی حق، کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر دوں، احدی بنتی ہاتین، یہ جو میری دو بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور شادی کے لیے شرط یہ ہے بطور مہر، آپ تو ظاہر اجنبی آدمی ہیں، آپ کی جیب بھی خالی ہے، تو ایسے کریں، الا ان تأجرنی 8 حجج، آپ اس شرط پر میرے پاس 8 سال میری نوکری کریں گے، خدمت کریں گے، میرے پاس رہیں گے۔ فإن أتممت، بس اگر آپ پوری کر لیں، 10 سال، فمن عندک، وہ آپ کی طرف سے ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب فیملی ممبر بن جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کی وہ امانت داری سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، یقیناً جو آپ ایک باپ دیکھتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، وہ سب کچھ دیکھا، تو پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی، اور بیٹیوں کی تخصیص نہیں کی، بلکہ خود فرمایا کہ دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کی، تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ کسی، جیسے عام رسماً ہوتا ہے کسی بچی پہ نظر ہے کسی بچے کی، اس کو بھی یہاں مذمت فرما دی، مسترد کر دیا ایسی ذہنیت کو کہ جو بیٹی میں چاہوں گا آپ کو دے دوں گا، اور اس کے بدلے میں 8 سال آپ نے ہماری خدمت کرنی ہے۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو اچھی بات ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ آپ کی مرضی ہے، پابندی نہیں ہوگی۔ دوسری ایک بڑی اہم بات حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں چاہتا، أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، کہ تجھ پر کوئی تکلیف ڈالوں، کوئی مشقت میں تجھے ڈال دوں، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ، آپ مجھے ضرور پائیں گے اس طرح اگر اللہ نے چاہا، مِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے۔ ظاہر ہے حضرت شعیب علیہ السلام بطور باپ اب جو اپنی بیٹی دے رہے ہیں اور اپنا بیٹا بنا رہے ہیں، داماد بنا رہے ہیں، تو گارنٹی کون دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اجنبی ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ہمیں یہاں اس عنوان سے سمجھائی جا رہی ہے کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے جو باپ ہے بیٹی کا، وہ اپنے داماد کو اعتماد میں رکھے، اعتماد دلائے کہ میری طرف سے کوئی ایسی کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوگی۔ اور بالخصوص یہ جو واقعہ ہے
اس میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی ہیں اور آپ کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی، آپ کو تسلی دی کہ میری طرف سے کوئی مشقت، کوئی مشکل آپ محسوس نہیں کریں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چل جائے گا کہ من الصالحین، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم مشقت میں ڈالنے والے نہیں ہیں، پریشان کرنے والے نہیں ہیں۔ قال ذلك بینی وبینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان یہ وعدہ ہو چکا ہے۔ قال ذلك بینی وبینک، میرے درمیان اور آپ کے درمیان، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ایک معاہدہ ہو گیا ہے، وعدہ ہو چکا ہے۔ ایم الاجلین قضیت، جون سی مدت ان دونوں میں بھی ہوگی میں وہ پوری کروں گا، یعنی میں 8 سال تو وہ تو معاہدے میں شامل ہو گئے ہیں، وہ تو میں نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں، اور عین ممکن ہے میں 10 سال پورے کر دوں، جو بھی ہے فلا عدوان علی، اس پر میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ علی ما نقول، اور اللہ رب العزت پر ہے جو ہم نے کہا وکیل، نگران۔ یہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے اللہ ہمارے نگران ہیں، یعنی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ جب بھی کوئی معاہدے کریں ہم، اور خصوصاً یہ رشتہ داریوں کے جو معاہدے ہوتے ہیں، اس پر اللہ کو لازمی شامل کیا کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھا کریں۔ جب بات مکمل ہو تو اس کو اللہ کے سپرد کریں، اور فریقین، جانبین، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم نے جو کچھ طے کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے طے کیا ہے، اللہ کی نگرانی میں طے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق طے کیا ہے، اور طے اس کے مطابق ہی کریں اور پھر اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ کے سپرد کرنے سے اللہ کی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے نتیجے میں آپ 10 سال پورے کرتے ہیں، اور 10 سال پورے کرنے کے بعد اگلا جو فیصلہ ہے آپ وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی اسی رہنمائی میں، اور وہ زندگی کا، آپ کی زندگی مبارک کا تیسرا فیز شروع ہوتا ہے۔ آپ جب مدین سے نکلتے ہیں، پھر اللہ رب العزت آپ کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں آئیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک کی یہ جو پوری ترتیب و تشکیل ہے، اصل میں یہ آپ کی جماعت کی تیاری، آپ کی تیاری، آپ کے مستقبل کی پلاننگ، اور پھر فرعون سے مقابلے کے لیے جو پوری ایک جدوجہد ہے، اس کی بنیادیں ہیں، وہ ساری بنیادیں یہاں قائم کی جا رہی ہیں۔ یہ تربیتی مراحل ہیں اصل میں، کیونکہ آپ نے ایک ظالم فرعون سے مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کی تربیت چاہیے، آپ کو ماحول چاہیے، آزادانہ ماحول میں آپ کی تربیت ہوگی، آگے بڑھیں گے تو فرعون کے گریبان کو جا کے پکڑ سکتے ہیں۔ اس ظالم سسٹم کے خلاف آپ عالم بغاوت بلند کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کا یہ پورا جو سسٹم ہے، ترتیب و تشکیل ہے، پورا واقعہ ہے، یہ آپ کی اس جد و جہد کا حصہ ہے، یہ محض واقعہ نہیں ہے بلکہ آپ کی تربیتی جد و جہد کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔